خطبہ بیدہ نہج البلاغہ کی متبلاغہ کی مل تشریح موضوع عدل و انصاف کے قیام میں امیر المؤمنین کی استقامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجہم ناظرین کرام۔ آج ہم منہج البلاغہ کے ایک مختصر مگر انتہائی گہرے اور انقلابی خطبے کی تشریح کریں گے۔ یہ وہ خطبہ ہے جب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالنے کے بعد ارشاد فرمایا، جب آپ نے بیتال مالکی و جاگیریں اور دولت واپس لینا شروع کی جو سابق دور میں بعض باثر افراد کو ناجائز طور پر عطا کی گئے تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ پس نظر کیا تھا؟ جب امیر المومنین علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اسلامی معاشرہ شدید اقتصادی عدم مساوات کا شکار تھا۔ بیتال مال جوت ماں مسلمانوں کی مشتر کی ملکیت تھا، اس کا ایک بڑا حصہ چند مخصوص افراد کے قبضے میں جا چکا تھا۔ طاقتور خاندانوں اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو وسیع جاگیریں، زمینی اور دولتیں عطا کی گئے تھے۔ نتیجہ ہی نکلا کہ غریب مزید غریب ہو گئے، امیر مزید امیر ہو گئے، طبقاتی نظام عدل مساوات کمزور پڑ گئی۔ حضرت خلافت سنبھالتے ہی اعلان فرمایا کہ بیت المال پر کسی شخص کا ناجائز حق باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ سے آغاز کیوں؟ امام نے اپنے کلام کا آغاز قسم سے کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس مسئلے میں کسی مصلحت دباؤ یا سیاسی مفاد کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ ہم کئی سال سے لوگوں کے قبضے میں ہے اس لیے ابا نہیں واپس لی ناممکن نہیں، لیکن امام نے واضح دیا کہ حق کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا مال ناجائز طور پر لیا گیا ہو تو وقت گزرنے سے وہ جائز نہیں بن جاتا۔ مہراوٹ کنیزوں کی مثال امام فرماتے ہیں، اگر وہ مال عورتوں کے مہر میں بھی دیا جا چکا ہو یا کنیزیں خریدنے میں خرچ ہو چکا ہو تو بھی میں واپس لوں گا۔ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہنا جائز دولت کو قانونی شکل دے دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوٹی ہوئی دولت سے مکان بنا لیا جائے، کاروبار کھول لیا جائے یا خاندان قائم کر لیا جائے تو عباس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امام سوچ کو فرما رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ حاصل چیز مال کی مشروعیت ہے۔ اگر بنیاد غلط ہو تو واس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت بہ سوال کے دائرے میں آتی۔ عدل کا حقیقی مفہوم پھر امام فرماتے ہیں، عدل میں وسعت ہے۔ یہاں ایک عظیم جملہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ عدل مسئلہ ہیں، عدل مشکلات پیدا کرتا ہے، کیونکہ عدل میں سفارش نہیں چلتی، عدل میں رشتہ داری نہیں، دیکھ رہائی نہیں چلتی، عدل میں طاقتور اور کمزور برابر ہوتے ہیں۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے اور انسان کو سکون دیتا ہے۔ عدل معاشرے میں اعتماد پیدا کرتا ہے، عدل لوگوں کے حقوق محفوظ کرتا ہے، عدل کھولتا ہے، سطح کھولتا ہے، ظلم کی تنگی پیدا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جسے عدل تنگ لگے اسے ظلم اور زیادہ تنگ لگے گا، کیونکہ ظلم کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ظلم نفرت پیدا کرتا ہے، معاشرتی بے چینی پیدا کرتا ہے، بغاوتوں کو جنم دیتا ہے، قوموں کو تقسیم کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں عدل ختم ہوا وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو گیا۔ حضرت علی کا عملی نمونہ امام نے صرف باتیں نہیں کیں بلکہ عملی طور پر بھی قائم کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے بھائی عقیل نے بیتال مال سے اضافی رقم طلب کی، وہ مالی مشکلات میں تھے، لیکن امام نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے گن گن ملوحا قریب کیا اور فرمایا، عقیل تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو میں قیامت کی آگ کیسے برداشت کروں؟ یہ ہے عدل علوی، جہاں بھائی، بیٹا، دوستاور دشمن سب قانون کے سامنے برابر ہیں۔ موجود ہے دور کے لیے پیغامی خطبہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہمارے لیے زندہ پیغام ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ترقی چاہتا ہے تو اسے عدل کو بنیاد بنانا ہوگا۔ اگر حکمران انصاف کریں گے تو عوام مطمئن ہوں گے، اگر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی تو غربت کم ہوگی،
اگر قانون سب پر برابر لاگو ہوگا تو امن قائم ہوگا۔ عدل علوی کی خصوصیات حضرت علی کے عدل کی چند نمایاں خصوصیات تھی۔ آٹھ، قانون سب کے لیے برابر تھا۔ بیت المال کو امانت سمجھا جاتا تھا۔ اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آم، غریب اور کمزور کی حمایت کی جاتی تھی۔ طاقتور کو بھی قانون کے تابع رکھا جاتا تھا۔ نتیجہ ناظرین کرام، خطبہ نمبر 15 نہج البلاغہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انصافوقتی فائدوں سے کہیں زیادہ ہم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ثابت کیا ایک حقیقی اسلامی حکومت کی بنیاد دولت جمع کرنے پر نہیں بلکہ عدل قائم کرنے پر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ پیغام دیا، کہنا جائز دولت خواہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو اسے واپس ہونا چاہیے، کیونکہ حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاجب دنیا حضرت علی ہے۔ السلام کو عدل کا اسب سے بڑا علم بردار مانتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل علوی کو سمجھنے، اپنی زندگی میں اپنانے اور ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔